فیکٹزم کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ جزیرہ عرب کو دیکھنے والے جانتے ہیں کہ عرب سرزمین کے تقریباً 70% علاقے بے آباد، خشک اور بنجر ہیں۔ یہ واحد خطہ ہے جہاں کوئی نہر یا دریا موجود نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی کہ علامات قیامت میں یہ بھی ہے کہ جزیرہ عرب میں چراگاہوں اور نہروں کا ظہور ہوگا۔ جدید سائنس نے یہ تحقیقات کی ہے کہ یہ کیسے ممکن ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک سرزمین عرب دوبارہ چراگاہوں اور نہروں میں تبدیل نہ ہو جائے، اور جب تک ایک سوار عراق سے مکہ کے درمیان سفر نہ کر لے جس سے رستہ بھول جانے کے سوا کسی نقصان کا خوف نہ ہو، اور جب تک حرج کی کثرت نہ ہو۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حرج کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، قتل اور خون ریزی۔ اس احادیث مبارکہ میں نہروں میں تبدیل ہو جانے کا مطلب دریاؤں کا دوبارہ وجود میں آنا ہے جس سے نہریں نکلتی ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ غزوہ تبوک کے سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمراہ جہاد کے سفر پر روانہ ہوئے۔ تبوک پہنچنے سے ایک رات قبل مغرب اور عشاء پڑھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ کل انشاءاللہ تبوک کے چشمے تک پہنچو گے۔ جب تم وہاں پہنچو گے تو سورج پوری طرح نکل چکا ہوگا، اور اگر وہاں کوئی مجھ سے پہلے پہنچ جائے تو اس کے پانی کو اس وقت تک استعمال نہ کرے جب تک میں نہ آ جاؤں۔ حضرت معاذ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اگلے دن وہاں پہنچ گئے کہ دو شخص ہم سے پہلے وہاں موجود تھے۔ چشمے کا پانی تھوڑا تھوڑا نکل رہا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چشمے کے پانی کو ہاتھوں میں جمع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ اور چہرہ مبارک کو دھویا اور اس پانی کو واپس چشمے میں ڈال دیا۔ یہ پانی واپس ڈالنا ہی تھا کہ چشمے کا پانی پوری قوت کے ساتھ ابل پڑا اور نہایت تیزی کے ساتھ بہنے لگا۔ سارے لشکر نے سیر ہو کر پانی پیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، اگر تمہاری عمر نے وفا کی تو تم دیکھو گے کہ سارا علاقہ باغات اور آبادی سے معمور ہو جائے گا۔ بیان کردہ احادیث میں لفظ دوبارہ بڑا اہم ہے کہ نہ صرف عرب سرزمین دریاؤں، نہروں اور کھیتی باڑی سے سبزے میں تبدیل ہو جائے گی، بلکہ یہ سرزمین پہلے بھی دریاؤں نہروں کی وجہ سے ہی سرسبز و شاداب تھی۔ یہ بڑی حیران کن بات تھی کیونکہ عرب سرزمین کو دیکھ کر کوئی بھی انسان یہ پیش گوئی نہیں کر سکتا کہ عرب سرزمین ہزاروں سال پہلے سرسبز تھی۔ حالیہ تحقیقات نے ایک بار پھر دنیا کو حیرت میں مبتلا کر دیا۔ مائیکل پورٹر، جن کا تعلق آکسفورڈ یونیورسٹی کے شعبہ ایوولوشن آف ہسٹری سے ہے، انہوں نے بتایا کہ ہمارے نئے جدید سیٹلائٹ کی تحقیق ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ عرب سرزمین کبھی انتہائی سرسبز و شاداب تھی۔ یہاں اتنے دریا تھے جتنے آج کسی بھی سرزمین پر موجود نہیں ہیں۔ اس نے دریاؤں کی تعداد سینکڑوں میں بتائی۔ اس نے مزید بتایا کہ آج دنیا کا سب سے بڑا صحرا سہارا، جو عرب سرزمین سے ہوتا ہوا افریقہ تک پھیلا ہوا ہے، کبھی دریاؤں، نہروں اور ہریالی کا منبع تھا۔ مائیکل نے مزید بتایا کہ اس تحقیقات نے ہمیں حیرت زدہ کر دیا، لہٰذا ہم نے سیٹلائٹ کو چھوڑ کر زمینی ٹیموں پر مشتمل تحقیقات کا مطالعہ کیا تو ہم نے مگرمچھوں کے ڈھانچوں کے ساتھ ساتھ ہاتھی اور دیگر جانوروں کے ڈھانچے دریافت کیے جو صرف اور صرف دریاؤں، نہروں اور سرسبز زمین پر رہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان جگہوں کو بھی دریافت کیا گیا جہاں پہلے دریا اور نہریں اپنی آب و تاب کے ساتھ بہا کرتی تھی۔ ان میں پانی کے سوکھنے کے نشانات بھی دریافت کیے۔ یہ واقعی ایک حیرت انگیز تحقیق تھی جس نے احادیث مبارکہ کو بالکل درست ثابت کیا۔ یہ حدیث کا پہلا حصہ ہے، جبکہ دوسرا حصہ کہتا ہے کہ عرب سرزمین دوبارہ اپنی اصل حالت میں واپس آ جائے گی۔ پروفیسر سٹیف کوپلن، جن کا تعلق میونخ جرمن یونیورسٹی سے ہے، اس نے عرب سرزمین کی ساخت پر 20 سال مسلسل تحقیق کی۔ اس نے بتایا کہ وہ علاقے جہاں کئی صدیوں سے پانی نہ ہونے کی وجہ سے درختوں اور جھاڑیوں کا خاتمہ ہو چکا تھا، ہم تحقیق سے واضح بتا سکتے ہیں کہ عرب سرزمین میں تیزی کے ساتھ جھاڑیوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس نے مزید بتایا کہ یہ عرب سرزمین پر ہریالی کا پہلا اشارہ ہے، کیونکہ جھاڑیوں کو بڑھنے کے لیے بہت کم پانی درکار ہوتا ہے۔ ان کی تعداد میں اضافے سے مراد آئندہ یہاں درخت اور زراعت آنے والی ہے، جسے BBC نے بھی رپورٹ کیا اور احادیث کے پورے ہونے کی نشانی بتایا۔ موسمیات سے تعلق رکھنے والے مزید سائنسدان آج کہتے ہیں کہ ہوا کا ایک مضبوط دباؤ انتہائی سست رفتار کے ساتھ عرب کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے، جو اپنے ساتھ برف اور بارشوں کو سمیٹے ہوئے ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق اس طرح کی چیزوں سے معمول سے زیادہ پیداوار اور خوشحالی کی کثرت ہو جاتی ہے، اور مستقبل قریب میں جزیرۃ العرب میں پانی کی کثرت کے ساتھ عرب ایک زرعی خطہ بن جائے گا۔ ان اثرات کو
देखते हुए कई अरब ममालिक अपने मुल्कों में ज़रूरी स्कीमों पर काम कर रहे हैं। आज अरब ममालिक में मामूल से ज्यादा बारिशें हो रही हैं और ये पेशीन गोई मुस्तकबिल करीब में हकीकत का रूप धारने वाली है। लेकिन जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसका आगाज तबूक से हो चुका है। 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक तबूक की आबादी 5.5 लाख से तजावत कर चुकी है और इसमें तेजी से इजाफा हो रहा है। माजी में बंजर नजर आने वाले इलाके तबूक पर अगर आज ड्रोन कैमरे की मदद से नजर दौड़ाई जाए तो ये सारा इलाका अब सहरा महसूस नहीं होता, जबकि इसके करीबी इलाके मदाइन की पहाड़ियों में अब बर्फबारी होना शुरू हो गई है। मदाइन में बर्फबारी की वजह से तबूक के दर्जा हरारत में तेजी से कमी आ रही है। तबूक में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत अगस्त के महीने में रिकॉर्ड किया गया, जो कि 34.1 डिग्री सेंटीग्रेड था। ये दर्जा हरारत मोतदिल तस्वर किया जाता है, यानी अब तबूक में गर्मी का दूर दूर तक निशान नहीं, और यही वजह आबादी में इजाफे का सबब बन रही है। एक वक्त था मकामी लोगों के मुताबिक इनकी सरजमीन पर बिच्छू तक जिंदा ना रह सकते थे। आज यहाँ इतनी बारिशें हो रही हैं कि अरब शहरों में फ्लडिंग हो जाती है, क्योंकि उन्होंने बारिशी पानी को निकालने का कोई निजाम ही नहीं बनाया, क्योंकि बारिश होती ही नहीं थी। आज बारिशें अरब सरजमीन की तरफ लौट रही हैं, जो कि न सिर्फ क़यामत के पूरे होने की निशानी है, बल्कि हमें एहसास दिलाती है कि क़यामत का वक्त करीब है। बस सिर्फ इस्लाम ही सच्चा दीन है, क्योंकि सिवाय नबी के कोई भी ऐसी पेशीनगोई नहीं कर सकता।